شہباز شریف کی بڑی لمبی تقریر تھی، وہاں پہ فیسز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ایکسپریشنز بھی، اس پہ ذرا تھوڑا سا کمنٹ کریے گا، کیسی تقریر تھی، کیا انہوں نے ایسا اعلان کر دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو تھی تقریر پرائم منسٹر کی، اس تقریر میں اگر آپ ان کی 20 سال پرانی میں نکال لیں ان کی تقاریر جو ہیں، اور کل کی تقریر میں میرا خیال ہے کوئی نئی بات نہیں تھی، وہی گھسے پیٹے وعدے تھے، وہی گھسے پیٹے قصیدے تھے جو انہوں نے اس سے پہلے بھی بیان کیے ہیں اور کل پھر انہوں نے بیان کر دیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی خاص کوئی ایسی کوئی نئی بات تھی، اور ان کے پاس نہ کہنے کو کچھ ہے اور نہ کرنے کو کچھ ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم جو ہمارے ووٹرز کی ڈیمانڈ ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ نے پرس خٹک صاحب کو ہرایا. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ میں نے نہیں ہرایا، یہ لوگوں کی نفرت نے ان کو ہرایا ہے. جتنے بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں اس ایوان میں یا خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جتنے بھی جوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان شخصیات کا کمال نہیں ہے، نہ یہ ہماری پرسنالٹیز کا کمال ہے، یہ ہمارے اس ویژن کا، عمران خان کی اس ویژن کا کمال ہے، اس شعور کا کمال ہے جو 26 سال عمران خان نے اس قوم پہ محنت کی. تو آج اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ لیں 8 فروری کو جو ہوا، جس طرح الیکشن کانٹیسٹ ہوا. کیونکہ ہم خیبر پختونخوا سے ہیں، خیبر پختونخوا کی عوام نے ہمیں جو مینڈیٹ دیا ہوا ہے، ہمیں وہ مینڈیٹ انہوں نے نہیں دیا کہ آپ جا کے وہاں پہ قانون سازی کریں. انہوں نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ آپ جائیں، آپ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہیں عمران خان، اس کی رہائی کی بات کریں. جو مینڈیٹ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے، جو سیٹس پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ دیا ہوا ہے، وہ ووٹ بینک جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ان سے چھین کے لائیں. اگر کوئی یہاں پہ لمبی تھوڑی تقریر کرتا ہے، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان سے بیٹھ کے مفاہمت کی بات کر لیں گے، تو یہ سراسر ان کی غلط فہمی ہوگی. کیونکہ ہم یہاں پر آئے ہیں اپنا حق لینے، اور انشاءاللہ ان سے ہم اپنا حق لے کے رہیں گے. جو ہمارا مینڈیٹ بنتا ہے اس ملک میں، یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. تو کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیچ میں مفاہمت لے آئے اور پھر وہی سیاست شروع کر دے. کیونکہ ہم اس دفعہ سیاست کرنے نہیں آئے، تو ہم اس ایوان کو تب تک چلنے نہیں دیں گے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا. جمال بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ امیج ہمارا خراب ہو رہا ہے. تو نعرے بھی کل سیشن کے اندر بہت سارے لگ رہے ہیں، آپ کی بھی آواز خراب ہے، ہم بھی بول کے، بہت سارے آپ کے لیڈران کی آوازیں خراب ہیں. تو یہ سلسلہ کس طرح چلے گا؟ یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح کی اسمبلی ہوگی؟ جی بالکل، ہمیں آئیڈیا تھا. پہلے مجھے بھی اگر میں صاحب بتاؤں، حقیقت بات بتاؤں اپنی پارٹی سے ہٹ کے اپنے پرسنل، تو میں خود ان چیزوں پہ بلیو نہیں رکھتا. بٹ جب میں نے سوچا پہلے دن، کیونکہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ جس پروونس سے آئے ہیں، تو اس دیکھیں نوجوان ہیں آپ کی طرح. بالکل، یہ دیکھیں انہوں نے جس طرح الیکشن کیا ہے اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کیا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر یہ KPK میں آ کے الیکشن لڑیں، یہ پنجاب میں آ کے الیکشن لڑیں، تو پھر شاید جو بات پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، آج تو ہمارے گلے خراب ہیں، شاید ان کا پھر سر بھی خراب ہو جائے. جس طرح کے حالات سے تھوڑا سا میں وہ کروں گا، ہم لڑکے آئے ہیں. ہاں بالکل، ڈیموگرافکس الگ ہوں گے KPK اور جس صوبے سے ہم لڑکے آئے ہیں. ہمارا جو سچویشن رہا ہے بلوچستان میں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں رہی ہے. اچھا، بات کرتے ہیں ہم لیول پلینگ گراؤنڈ کی، ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے، ان کے پرابلمس ہمارے زیادہ تھے، ہمارے اوپر اٹیکس کیے، میرے دفتر میں اٹیکس کیے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہمارے آفیسز پہ دھماکے کیے گئے، ہمارے 2 بندے شہید ہو گئے، اس میں 3 زخمی ہو گئے، تھریٹس ملے، ہمارے پوسٹرز نکالے گئے، ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دیا گیا کہ آپ مطلب پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ کرے. وہ ایک الگ سی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا لوگوں کے سامنے. نوجوانوں کو، جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ شعور آ گیا ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، اور نام پر ووٹ نہیں دیتے، وہ اپنے حق کے لیے ووٹ دیتے ہیں. کیونکہ جب میں نے اپنا الیکشن کیمپین شروع کیا تھا، لوگ میرے نام کی، کیونکہ میرا والد شہید ہوا تھا 2018 میں، ان کی وجہ سے مجھے ووٹ دے رہے تھے. تو میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ میرے نام پہ مجھے ووٹ نہ دیں. آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا لا سکتا ہوں آپ کے لیے، کیا کر سکتا ہوں لا کے. اور یہاں جب میں آیا ہوں الیکٹ ہو کے، افسوس کی بات یہ ہے کہ نمائندگی نہیں دی جا رہی. نمائندگی سے مراد یہ ہے کہ ہم اتنا جدوجہد کر کے، سیاسی جدوجہد، وہ اپنے سروں پر کفن باندھ کے یہاں بیٹھے ہیں، اور ہمیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. پھر تو ہم میں اور اس بندے میں فرق نہیں ہوا جو کہ ایسے ہی ریزرو سیٹ پہ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا موقف بیان کریں، اور موقف بیان کرنے کے لیے جو ہمیں ہاؤس کا فلور دینا چاہیے وہ ہمیں مل نہیں رہا.
ایز اے نوجوان اگر میں بات کروں اگر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ویژن کے ساتھ مخلص نہیں ہوں. سر فلور تو ان کو مل رہا ہے لیکن وہ جب فلور ان کو ملتا ہے تو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. آپ کو اس کیا کی بھی بالکل مذمت ہونی چاہیے کہ اگر ان کو فلور مل رہا ہے ان کو بھی دکھانا چاہیے, ٹھیک ہے نا جی, ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے. اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ٹائم ملنا چاہیے اور ان کو بھی جو نیوز ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے ان کو بھی دکھانا چاہیے. سر کیا مشکلات آپ کو یہاں تک ایوان تک پہنچنے میں آئیں الیکشن میں, کیا کیا مشکلات ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. اور مجھے یہ ضرور بتائیں کہ کل جو تقاریر ہو رہی تھی وہ اس کا کیا امپیکٹ تھا, وہ فیس ایکسپریشنز جو ان کی جماعت کے لیڈران بیٹھے تھے ان کو دیکھا, آپ نے چیک کیا؟ وہ صرف میں نے نہیں, وہ پوری دنیا پوری میڈیا نے دیکھے ہیں. ان کے آپ چہرے دیکھ لیں, جو بھی فارم 47 والے جو بھی ایم این ایز یہاں پہ بیٹھے ہیں, تو ایک بندے میں ہوتا ہے سیلف کانفیڈنٹ کی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اگر آپ میں کسی کو بھی ان کے چہروں میں اگر وہ چیز کو نظر آئے, وہ خود پہ ہی کانفیڈنٹ نہیں ہے. وہ جب باہر نکلتے ہیں وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے اس چیز کے اہل نہیں تھے, اور جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں جس طریقے سے لے کر آئے ہیں, تو آگے جا کے ان چیزوں پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی اور اسی ایوان میں ہوگی, کیونکہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ یہ ساری باتیں ہوں گی. مگر ہمارا موقف جو ہوگا وہ تھرو آؤٹ ایگریسو ہوگا ان کے سامنے, کیونکہ سر ایگریسو موقف کے ساتھ میرا خیال ہے آپ اپنا موقف کس طرح پہنچائیں گے اگر آپ میں ایگریشن ہوگی تو؟ جی دیکھیں, ہم موقف پہنچانے کے لیے مفاہمت کرنی پڑتی ہے. مفاہمت, اگر ہم مفاہمت سے آتے ہیں اس ایوان میں, اگر میں مفاہمت کر کے آتا تو میں مفاہمت کی بات کرتا, کیونکہ ہم آئے جس طریقہ کار سے ہم آئے ہیں. دیکھیں کہ جو اگر میں وہی پوچھ رہا ہوں کون سا طریقہ کار, کیا مشکلیں تھیں آپ کو؟ مشکلیں یہ انہوں نے اپنی مشکلیں بتائی ہیں. ہمیں جی جلسہ کرنے نہیں دیا گیا. ہمارے الیکشن کی سے 2 دن پہلے جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس تھے, یہ لوگ اتنے فارغ تھے, ان کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ انہوں نے ہر کینڈیڈیٹس کے پوسٹر چھپوائے ہیں, بینر چھپوائے ہیں, جتنے بھی ہمارے سیمبلس تھے, ہمارے ڈفرینٹ قسم کے سیمبلس لگائے ہیں. لوگوں کو کنفیوز کرنے کی وہ کی گئی ہے, کوشش کی گئی ہے. کچھ جگہ پہ آن الیکشن ڈے انہوں نے فارم 45 ایم ٹی فارم 45 پہ ان سے سائن لیے ہوئے گئے ہیں. یہ خصوصاً جو ہمارے وہ تھے, جو ہمارے فیمیل پولنگ بوتھس تھے وہاں پہ, اور الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے ہم سے سیمبل لیا. ہم پہ تھرو آؤٹ چھاپے ہمارے گھروں پہ ہوئے. میری والدہ کو میں نے باہر بھیجا ہوا تھا, ایئرپورٹ بھیجا ہوا تھا. 3 مہینے میری والدہ میرے ساتھ نہیں تھی, کیونکہ میں اور میری والدہ ہی ہوتے ہیں گھر میں. تو یہ صرف میری کہانی نہیں ہے, جتنے بھی ہمارے اور کینڈیڈیٹس ہیں کے پی کے, ان میں سے بیشتر اس طرح کے ہیں کہ انہوں نے صحیح طریقے سے کیمپین ہی نہیں کی. وہ روپوش رہے ہیں. وہ بالکل الیکشن کے اینڈ میں ان بیچاروں کو موقع ملا ہے, وہ بھی کبھی بیل کے تھرو, کبھی کورٹ کے تھرو. تو جس طرح کا الیکشن لڑ کے ہم آئے ہیں, تو ہماری ووٹر کی جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم خود سے نہیں کر رہے. یہ جو ہم پبلک پلس ہے, جو ہمیں ووٹ ملا ہوا ہے, یہ پبلک پلس ہے. یہ وہی ریئیکشن ہے جو ہم دکھا رہے ہیں, اسمبلی میں دکھا رہے ہیں. ریحسانی صاحب, خاندانی سیاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب دوبارہ سے وزیر اعظم بن گئے, میاں نواز شریف آئے تھے وزیر اعظم بننے کے لیے, ملک چلا سکیں گے؟ دیکھیے جی, کل جو انہوں نے اسپیچ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ چلانا چاہیے. اگر نہیں چلانا چاہیے یا چلا لیں گے, آپ اپنی اپینین آپ خود. میرا اوپینین تو یہ ہے چلا لیں گے اگر چاہیں تو, کیونکہ ول ہوتا ہے نا ہر چیز کا. اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے, انہیں منصب دیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو چلائیں, کیوں نہیں چلاتے. اور کون سی اپرچونٹی ان کو آئے گی. 2 دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں وہ بنے ہیں بیک ٹو بیک, ٹھیک ہے نا, اور اس دفعہ ہم بھی ان کے پہلے چیف منسٹر بھی رہے ہیں, 35 سال سے وہ پنجاب میں حکومت بھی کر رہے ہیں. حکمران میں ان کو سسٹم کا بھی پتہ ہے کہ سسٹم کیسے چلتا ہے. ہر اس چیز کو انہوں نے کل اپنے اسپیچ میں مینشن کیا, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. پہلے بھی ہم نے شاید سنا تھا کہ بلوچستان کے مسئلے اور مسائلوں پر اہم ان کا کردار رہے گا, لیکن انفارچونیٹلی نہیں رہا. تو اس دفعہ ان سے توقع کرتے ہیں کہ ابھی جو سی پیک کا جو ہمارا سلسلہ ہے گوادر کا ڈوب رہا ہے, آج انہوں نے حلف لی, تو امید کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان ضرور جائے گا گوادر, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایسے چیزیں ہیں جو کاؤنٹ کرتے ہیں. سر مخصوص نشستوں سے آپ محروم ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل اہل ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے, ہائی کورٹ جائیں گے, سپریم کورٹ جائیں گے, جو بھی ہمیں ملے گا ریلیونٹ فورم, ہم جائیں گے, اپنا مقدمہ لڑیں گے, پیش کریں گے اپنا مقدمہ. عدالتوں سے انصاف کی امید آپ کو نظر آ رہی, کیونکہ تحریک انصاف تو بڑا کلیئر ان کا تو پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہ الیکشن کمیشن سے مل رہا ہے انصاف, نہ عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے. ہم اپنی کوشش کریں گے, ہم اپنی جدوجہد کریں گے, اور یہ پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے کہ وہ جس طرح چاہیں ہمیں دیں گے ڈائریکشنز. اگر ہمیں احتجاج کے تھرو
پھر ہمارے پاس آخری تو یہی راستہ بچتا ہے کہ پھر ہم جائیں گے، آئیں گے اسی ڈی چوک میں آئیں گے، احتجاج کریں گے، اپنا حق لے کے رہیں گے۔ احتجاج کی سیاست بہت زیادہ نہیں ہو گئی؟ اب لوگ بھی، آپ تو نوجوان ہیں، آپ تو خود فرسٹ ٹائم اسمبلی کے اندر آئے ہیں، بڑے اچھے اچھے فیسز ہیں، آپ لوگ کسی کنسٹرکٹیو چیز کی طرف نہیں جا سکتے ہیں؟ پھر دیکھیے جی، پھر کہتے ہیں نا، پھر ہمیں بات نہیں کرنی ہوگی، پھر ہمیں وہ بات کرنی ہوگی، پھر ہمیں ان بندوں سے بات کرنی ہوگی، ان قوتوں سے بات کرنی ہوگی جن سے بات کرنی چاہیے۔ کیونکہ میرا ذاتی رائے یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم جو مسلم لیگ نون پہ تنقید کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے ہیں، تو یہ جو کچھ ہوا ہے اس ملک میں، ان کے پیچھے تو کوئی اور تھا، کچھ اور لوگ تھے، وہ ان سے کروا رہے تھے، تو پھر یہ بات پھر کرنی پڑے گی ان سے، پھر وہ آ کے بیٹھیں، پھر وہ بات کریں۔ تو وہ سامنے نہیں آ رہے، انہوں نے پپٹس بٹھائے ہوئے ہیں آگے، اس طرح تو ملک نہیں چلتا۔ سر اس کے اوپر کمنٹ؟ دیکھیے جی، ہر ایک بندے کا اپنا سیاسی موقف ہوتا ہے۔ اگر میرے بھائی یہ بات کر رہے ہیں تو 2018 میں شاید وہ پپٹ تھے کہ وہ ان کو اکثریت ملی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی تو اپوزیشن میں بیٹھی تھی۔ تو یہ ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا سائیکل آف لائف ہے، کبھی ہم یہاں ہوتے ہیں، کبھی وہ وہاں ہوتے ہیں، اور ایک سسٹم ہے، چلتا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، لیکن بارہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ کانفلکٹ ضرور رکھیں۔ کانفلکٹ نارمل چیز ہے اور پازیٹیو چینج لاتی ہے، کمپٹیشن لاتی ہے، لیکن ایک چیز سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، وہ ہے وائلنس۔ اگر وائلنس، ہمارا جو کانفلکٹ ہے، ہم اس کو وائلنس میں تبدیل کرتے ہیں، میرے خیال سے پاکستان ہی کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ سر تحریک انصاف، ہر کسی کا احتجاج کا حق ہے، تحریک انصاف احتجاج کرنے اعلان کرتی ہے تو 144 لگا دیتے ہیں، گرفتاریاں ہو جاتی ہیں۔ 144 سے یاد آیا کہ جب ہم الیکشن کیمپین کر رہے تھے بلوچستان میں، انہوں نے لگایا تھا، یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا آبسٹیکل تھا کہ 144 کے دوران ہی ہمیں اپنا الیکشن کیمپین کرنا پڑا، لیکن بالکل ان کا حق، پرامن احتجاج تو رائٹ ہے، سب کا حق ہے، ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری، ڈیموکریٹک رائٹ ہے، آئینی رائٹ ہے، ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیکن پرامن کریں، بالکل ہم بھی پرامن کرنے ہی نہیں دیتے، تو بالکل نہ کریں، ضرور کریں، ہم بھی ان کے اچھا یہ جو سیاسی قیدی ہیں، ان کے حوالے سے کیا اپینین ہے آپ کا؟ یہ دیکھیے جی، اس کا انکوائری ہونا چاہیے، میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک اور شفاف انکوائری ہو اس کا، اور جو کہ ان کو انصاف ملنی چاہیے، اور ہر چیز فیکٹ بیسڈ ہونا چاہیے کہ کون تھا، کس نے کرایا، کیا ہوا، تو اس کی بنیاد پہ ہی اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ مخصوص نشستوں پہ بتائیں، یہ تحریک انصاف سے حق جنہوں نے چھین لیا ہے، آپ کی کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے جی، مخصوص نشست جیسے میرے بھائی نے کہا، یہ ان کا رائٹ ہے، سیاسی جدوجہد کریں۔ باقی ہمارے ادارے ہیں، الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کے علاوہ جوڈیشری بیٹھی ہے، اگر ادھر سے ان کو انصاف نہیں ملتا، الیکشن کمیشن میں تو پیپلز پارٹی بھی عدم اعتماد کرتی ہے، خواہ مخواہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، کچھ فیصلے ہمارے حق میں نہ جاتے تو کرنا پڑتا ہے، لیکن جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ ان کا سیاسی حق ہے، ان کا جمہوری حق ہے، ہائی کورٹ تک جائیں، سپریم کورٹ تک جائیں، تو ویل اینڈ گڈ۔ جی شاہد صاحب، لاسٹ میرا کوشچن ہے، سیاسی قیدیوں کا کیا بنے گا؟ حکومت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں جو قیدی ہیں اڈیالہ جیل میں، ان کا کیا مستقبل ہے؟ جی، ان کے مقدمے جو ہیں وہ سیاسی قیدی ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کورٹ سے ان کو ریلیف بہت جلد مل جائے گا۔ اور جہاں تک بات رہی حکومت کی، تو ان کو خود پہ یقین نہیں ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ حکومت نہیں چلنی۔ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو یہ سسٹم شروع ہوا ہے، ابھی 2 دن ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں، جب میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ جس چیز کی بنیاد ٹھیک نہ ہو، اگر آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں، تو اس بلڈنگ کی اگر بنیاد ٹھیک نہ ہو، تو اگر آپ اس اوپر سے بہت ہی سونے کے اس میں اینٹیں لگا دیں، ہیرے جواہرات چڑھا دیں، تو وہ بلڈنگ گر جاتی ہے، وہ اس طریقے سے مضبوط نہیں رہتی۔ تو اگر آپ اس ایوان کی بنیادیں دیکھ لیں، تو اس کی بنیادیں جو ہیں کھوکھلی ہیں، وہ فارم 47 کی بنیادیں ہیں اس کی۔ تو ان فارم 47 کے ذریعے جو MNAs آئے ہیں، جو اسمبلی وجود میں آئی ہے، تو ہمیں تو یقین ہے کہ یہ نہیں چلنی، اور باقی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کو جو منظور ہوا تو پھر وہی ہوگا۔